السلام علیکم دوستو جدید سائنس اپنی تحقیقات کو بنیاد بنا کر اس کائناتی سچائی تک رسائی حاصل کر چکی ہے کہ رفتار میں کمی و بیشی کے مطابق کسی جسم پر وقت کا پھیلنا اور سکڑ جانا اور جسم کے حجم اور فاصلوں کا سکڑنا اور پھیلنا قوانین فطرت اور منشاء خداوندی کے عین مطابق ہے۔ رب کائنات نے اپنی آخری آسمانی کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں تئی زمانی اور تئی مکانی کی بعض صورتوں کا ذکر فرما کر بنی نوع انسان پر یہ واضح کر دیا ہے کہ انسان تو 20ویں صدی میں اپنی عقل کے بلبوتے پر وقت اور جگہ کے اضافی تصورات کو اپنے تجربے میں لانے میں کامیاب ہوگا، لیکن ہم 7ویں صدی عیسوی کے اوائل ہی میں اپنی وحی کے ذریعے اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کائناتی سچائیوں کو منکشف کر رہے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں کلومیٹر کی وسعتوں میں بکھری مسافتوں کے ایک جنبش قدم میں سمٹ آنے کو اصطلاحاً تئی مکانی کہتے ہیں، اور صدیوں پر محیط وقت کے چند لمحوں میں سمٹ آنے کو اصطلاحاً تئی زمانی کہتے ہیں۔ خدائے قدیر و خبیر اپنے برگزیدہ انبیاء کرام اور اولیاء اللہ میں سے کسی کو معجزہ اور کرامت کے طور پر تئی زمانی اور کسی کو تئی مکانی کے کمالات عطا کرتا ہے، لیکن دوستو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج معجزات تئی زمانی اور تئی مکانی دونوں کی جامعیت کا مظہر ہے۔ سفر کا ایک رخ اگر تئی زمانی کا آئینہ دار ہے تو اس کا دوسرا رخ تئی مکانی پر محیط نظر آتا ہے۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوران میں ان معجزات کا صدور قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جن کی صحت میں کسی صاحب ایمان کے لیے انحراف کی گنجائش نہیں۔ دوستو قرآن حکیم میں تئی مکانی کا ذکر کچھ یوں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا بلقیس کے تخت کے بارے میں اپنے درباریوں سے سوال کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اے دربار والو، تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ فرمانبردار ہو کر میرے پاس آ جائیں۔ ملکہ سبا بلقیس کا تخت دربار سلیمان علیہ السلام سے تقریباً 900 میل کے فاصلے پر پڑا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے کہ ملکہ سبا جو مطیع ہو کر ان کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے اپنے پایہ تخت سے روانہ ہو چکی ہے، اس کا تخت اس کے آنے سے قبل ہی سر دربار پیش کر دیا جائے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ایک قوی ہیکل جن نے عرض کیا، میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں، اور بے شک میں اس کے لانے پر طاقتور امانت دار ہوں۔ دوستو قرآن مجید کی اس آیت کریمہ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دربار کے ایک جن کو قاعدہ تئی مکانی کے تحت یہ قدرت حاصل تھی کہ وہ دربار برخاست ہونے سے پہلے 900 میل کی مسافت سے تخت بلقیس لا کر حاضر کر دے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی تاخیر بھی گوارا نہ ہوئی۔ اس موقع پر آپ کا ایک صحابی آصف بن برخیہ، جس کے پاس کتاب اللہ کا علم تھا، خود کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ اس انداز کو قرآن کریم نے اس طرح بیان فرمایا، پھر ایک ایسے شخص نے عرض کیا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا کہ میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں قبل اس کے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف پلٹے۔ پھر جب سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ دوستو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک برگزیدہ صحابی آنکھ چپکنے سے بیشتر تخت بلقیس اپنے نبی کے قدموں میں حاضر کر دیتا ہے۔ یہ تئی مکانی کی ایک ناقابل تردید قرآنی مثال تھی کہ فاصلے سمٹ گئے۔ دوستو قرآن مجید ہر علم، حکمت اور دانائی کا سرچشمہ ہے، جو کائنات کے رازہائے سربستہ کو ذہن انسانی پر منکشف کرتا ہے اور اس میں شعور و آگاہی کے ان گنت چراغ روشن کرتا ہے۔ تئی زمانی کا ذکر بھی رب ارض و سماوات کی آخری الہامی کتاب میں پوری وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ اصحاب کہف اور حضرت عزیر علیہ السلام کے واقعات تئی زمانی کی خوبصورت مثالیں ہیں۔ قرآن حکیم تئی زمانی کی مثال اصحاب کہف کے حوالے سے یوں بیان کرتا ہے کہ 309 سال تک وہ ایک غار میں لیٹے رہے، اور جب سو کر اٹھے تو انہیں یوں گمان ہوا گویا وہ محض ایک دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے رہے ہیں۔ قرآن مجید اس محیر العقول واقعہ کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا،
تم کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہاں ایک دن یا اس کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ 309 سال گزر جانے کے باوجود انہیں یوں محسوس ہوا کہ ایک دن بھی نہیں گزرنے پایا، اور ان کے اجسام پہلے کی طرح تر و تازہ اور توانا رہے۔ طے زمانی کی یہ کتنی حیرت انگیز مثال ہے کہ مدت مدید تک اصحاب کہف اور ان کا کتا غار میں مقیم رہے، اور مرور ایام سے انہیں کوئی گزند نہ پہنچا۔ قرآن مجید کے اس مقام کے سیاق و سباق کا مطالعہ کیا جائے تو اصحاب کہف کے حوالے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ وہ اپنے غار میں 309 سال تک آرام فرما رہے تھے، کھانے پینے سے بالکل بے نیاز۔ قبر کی اسی حالت میں 309 سال تک ان کے جسموں کو گردش لیل و نہار سے پیدا ہونے والے اثرات سے کیسے محفوظ رکھا گیا؟ سورج رحمت خداوندی کے خصوصی مظہر کے طور پر ان کی خاطر اپنا راستہ بدلتا رہا تاکہ ان کے جسم موسمی تغیرات سے محفوظ و مامون اور صحیح و سالم رہیں۔ 309 قمری سال 300 شمسی سالوں کے مساوی ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کرۂ ارض کے 300 سالوں کے شمسی موسم ان پر گزر گئے، مگر ان کے اجسام تر و تازہ رہے۔ 3 صدیوں پر محیط زمانہ ان پر انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ گزر گیا، اور وہ بیدار ہونے پر صدیوں پر محیط اس مدت کو محض ایک آدھ دن خیال کرتے رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نشانی اور قدرت الہی کا ظہور تھا، جس سے عادت الہی کے پیمانے سمٹ گئے۔ قرآن مجید فرماتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں جانب ہٹ جاتا ہے، اور جب غروب ہونے لگتا ہے تو ان سے بائیں جانب کترا جاتا ہے، اور وہ اس کشادہ میدان میں لیٹے ہیں۔ دوستو، اللہ کی وہ خاص نشانی جس کا ظہور اس نے اصحاب کہف کی کرامت کے طور پر کیا، یہ ہے کہ اس نے اپنے مقربین کو ظالم بادشاہ کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے 309 قمری سال تک سورج کے طلوع و غروب کے اصول تک بدل دیے، اور ایک معین نظام فلکیات کو سورج کے گرد زمین کی 300 مکمل گردشوں تک طویل عرصے کے لیے تبدیل کر دیا گیا، اور فطری ضابطوں کو بدل کر رکھ دیا گیا۔ خدائے رحمان و رحیم نے اپنی خصوصی رحمت سے اصحاب کہف کو تھپکی دے کر اور کیف نیند سلا دیا، اور ان پر عجیب سرشاری کی کیفیت طاری کر دی۔ پھر انہیں ایک ایسا ہی مشاہدہ حق میں مگن کر دیا کہ صدیوں ساعتوں میں تبدیل ہوتی محسوس ہوئیں، جیسا کہ قیامت کا دن بھی طے زمانی ہی کی ایک صورت میں برپا ہوگا، جس میں 50,000 سال کا دن اللہ کے نیک بندوں پر عصر کی 4 رکعتوں کی ادائیگی جتنے وقت میں گزر جائے گا، جبکہ دیگر لوگوں پر وہ طویل دن ناقابل بیان کرب و اذیت کا حامل ہوگا۔ مشاہدہ حق کے استغراق میں وقت سمٹ جاتا ہے اور صدیاں لمحوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ دوستو، طے زمانی کی ایک اور مثال قرآن حکیم نے حضرت عزیر علیہ السلام کے قصے میں بیان کی ہے۔ انہوں نے حصول حق الیقین کے لیے اللہ تعالیٰ سے طے زمانی کے بارے میں سوال کیا۔ ان کے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بطور مشاہدہ ان پر 100 سال کے لیے موت طاری کر دی، اور پھر بعد ازائیں قدرت خداوندی ہی سے وہ زندہ ہوئے۔ قرآن کہتا ہے، سو اپنی قدرت کا مشاہدہ کرانے کے لیے اسے 100 برس تک مردہ رکھا، پھر اسے زندہ کیا، بعد ازاں پوچھا، تو یہاں مرنے کے بعد کتنی دیر ٹھہرا رہا ہے؟ 1 صدی تک موت کی آغوش میں سوتے رہنے کے بعد جب حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے نئی زندگی عطا ہوئی تو ان سے یہ پوچھا گیا کہ کتنے عرصے لیٹے رہے، تو انہوں نے جواب دیا، میں 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں۔ فرمایا، نہیں بلکہ تو 100 برس پڑا رہا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو اصل صورتحال سے آگاہ کیا گیا کہ انہیں تو لیٹے ہوئے 100 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ان کے پاس کھانے کا جو سامان تھا وہ بھی جوں کا توں تر و تازہ رہا، اور اس میں بھی کوئی خرابی پیدا نہ ہوئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی توجہ اس طرح دلانے کے لیے ارشاد ہوا، بس تو اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھ، وہ باسی بھی نہیں ہوئیں۔ دوستو، قدرت خداوندی ہے کہ ایک طرف تو حضرت عزیر علیہ السلام کے طعام اور مشروب میں گلن سڑن تک پیدا نہ ہوئی، اور وہ جوں کہ توں تر و تازہ رہے، جبکہ دوسری طرف اللہ کے پیغمبر کے گدے کی ہڈیاں بھی گل سڑ کر پیوندے خاک ہو گئیں۔
پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے سامنے اس گدھے کی ہڈیاں اکٹھی ہوئیں اور وہ زندہ سلامت کھڑا ہو گیا۔ دوستو، جدید ترین سائنسی تحقیقات بھی طئی زمانی کی تصدیق کر رہی ہیں اور اس کوشش میں ہے کہ کسی لا علاج مریض پر مصنوعی موت طاری کر کے اسے طویل مدت تک سرد خانے میں محفوظ رکھا جائے، اور جب اس کے مرض کا علاج دریافت ہو جائے تو اس کے جسم میں دوبارہ سے زندگی کی لہر دوڑا کر اس مریض کا علاج کیا جائے، اور ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد اسے ایک بار پھر روزمرہ کے معمولات کی ادائیگی کے قابل بنا دیا جائے۔ عین ممکن ہے کہ اس وقت تک اس کی اپنی اولاد میں سے کئی نسلیں موت سے ہمکنار ہو چکی ہوں۔ دوستو، جدید سائنس اپنے ارتقاء کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں درج سائنسی حقائق کی توثیق کرتی چلی جا رہی ہے۔ مغرب کے سائنسدان اپنے تمام تر تعصبات کے باوجود قرآن کو الہامی کتاب تسلیم کرنے پر مجبور ہیں۔ آج نہیں تو کل عقلی بنیادوں پر تشکیل پانے والا ذہن جدید تعلیمات اسلامی کی سچائیوں کے اعتراف میں پیش ہوگا۔ اس لیے آنے والی ہر صدی اسلام کی صدی ہے۔ مغربی دنیا کے پاس اسلامی تعلیمات کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے دامن رحمت میں پناہ ڈھونڈنے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوگا، اور اسلام کا سورج مغرب کے افق پر اپنی تمام تر تخلیقی توانائیوں کے ساتھ جلوہ گر ہوگا۔ زمین پر اترنے والا ہر لمحہ اللہ کی توحید اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے۔ قرآن مجید میں مذکورہ حضرت عزیر علیہ السلام کی اس مثال میں طئی زمانی کا کیا منظر تھا کہ 100 سال کا عرصہ گزر گیا اور اس کے باوجود ان کے مادی جسم کو کوئی گزند نہ پہنچا، اور وہ موسموں کے تغیر و تبدل سے پیدا ہونے والے اثرات سے محفوظ رہا۔ وقت ان کے کھانے پینے کی اشیاء پر بھی اس طرح سمٹ گیا کہ ان کی تر و تازگی میں بھی کوئی فرق نہ آیا، لیکن وہی ایک صدی اللہ کے نبی کے گدھے پر اس طرح گزری کہ اس کا نام و نشان تک مٹ گیا، حتیٰ کہ اس کی ہڈیاں تک بکھر گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اپنی طاقت کا نظارہ کرانے کے لیے ان کے گدھے پر تجلی کی، تو 100 سالہ مردہ گدھے کی ہڈیاں اکٹھی ہوئیں، ان پر گوشت پوشت چڑھ گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ قادر مطلق نے چشم زدن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو طے زمانی اور موت و زندگی کے منظر دکھلا دیے۔ اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں کہ شب معراج صاحب لولاک فخر موجودات حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمان و مکان کی مسافتیں طے کروانے کے بعد خدائے ذوالجلال نے اپنے قرب و وصال کی بے پایاں نعمتیں عطا فرما دیں۔ مقام کعبہ کو سین پر اپنی ہم کلامی اور بے حجاب دیدار کا شرف اس طرح فرمایا کہ ایک طرف خدا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سمیع و بصیر تھا، تو دوسری طرف حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خدا کا سمیع و بصیر تھا، اور دونوں کے درمیان کوئی پردہ حائل نہ تھا۔ اس شب کتنی مسافتیں طے ہوئیں اور کتنے زمانے بیت گئے، اس کا حال اللہ رب العزت اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا اور نہ ہی جان سکتا ہے۔ ہم غلامان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بس اتنا جانتے ہیں کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر پوری خدائی کی تنابیں کھینچ لی گئیں۔ عقل انسانی نے کرۂ ارض پر محیط فضا کے غلاف کو عبور کرتے ہوئے چاند پر پہنچ کر معجزہ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امکان کی نشاندہی تو کر دی، لیکن اس منزل تک پہنچنا معجزہ ہے، اور سیارے گان فلکی تک پہنچنا اس منزل کی تائید اور سفر معراج کی توثیق ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق ہے، اور یہ تائید و توثیق فقط نشاندہی کی حد تک ہے، کیونکہ اگر عقل انسانی بھی منزل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ جائے تو پھر نبوت کا معجزہ ہی باقی نہ رہے۔ اس لیے انسان سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں جتنی بھی ترقی کر لے، آسمان کی حدود کو پھلانگ کر اور مکان کی حدوں کو چھوڑ کر کبھی وہ لا مکان کی بلندیوں میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سفر معراج کے نقوش پا کو چومنا تو اس کا مقدر بن سکتا ہے، لیکن منزل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک رسائی روز قیامت تک اس کے لیے ممکن نہ ہو سکے گی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔
اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو مزید ایسی ویڈیوز ملتی رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔